الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دا میسج میڈیا کے تحت تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اور 63 روزہ جو سلسلہ تھا یہ اسی کی کڑی ہے. تو آج کا جو عنوان ہے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، وہ عنوان عقیدے سے متعلق ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات وہ ہے جو ہمارے اعمال سے متعلق ہیں، اور بعض تعلیمات وہ ہے جو ہمارے عقائد سے متعلق ہیں. تعلیمات سے متعلق جو باتیں ہیں الحمدللہ مختلف علماء کرام نے دا میسج میڈیا کے تھرو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جیسے معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، اور مختلف جو زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان کے بارے میں علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس تعلیم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ عقید ختم نبوت سے متعلق ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سے متعلق ہے. معزز ناظرین، ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو سمجھنے کے لیے ہم کو چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اور چونکہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ دنیا میں چلتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختلف نبی، مختلف پیغمبر دنیا میں آتے رہے، یہاں تک کہ جب آقائے دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا اور آپ کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. معزز ناظرین، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت ہے، اس کو ہم عقید ختم نبوت کی حیثیت سے مانتے ہیں اور عقید ختم نبوت کی حیثیت سے جانتے ہیں. یہ بات بہت ہمارے لیے اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ اس عقیدے پر ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے. اگر کوئی فرد یا گروہ یا کوئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتی، یا اس شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو نہیں مانتی ہے، تو بلا شک و شبہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے. لیکن اگر جو لوگ اس عقیدے کو مان رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کر رہے ہیں آپ کے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہونے کے سلسلے میں، بلا شک و شبہ وہ لوگ مسلمان ہیں، مومن ہے، امت مسلمہ میں شامل ہے اور امت مسلمہ کا حصہ ہے. محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان ختم نبوت کو یا شان ختم نبوت سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں جو تعلیمات بیان فرمائی ہے، اس تعلیمات کی اہمیت کیا ہے؟ اس تعلیمات کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر ہمارے ایمان کا، اسلام کا دار و مدار ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی، یعنی زمان اور مکان کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، یہ آپ کی شان ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ یہ دراصل شان ختم نبوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو ماننے کا نتیجہ ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی، زمان اور مکان کے اعتبار سے کس طرح آخری نبی ہے۔ آپ غور کیجئے، سب سے پہلے ہم زمانے کی بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 610 عیسوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اب اس کا یہ معنی اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 610 عیسوی یا 611، 612 یا چند سالوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک دنیا میں جتنے زمانے آئیں گے، جتنے صدیاں آئیں گی، ان تمام زمانوں میں اور ان تمام صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلے گا اور آپ ہی نبی اور آپ ہی رسول رہیں گے۔ محترم ناظرین، جیسے آج 2022 کا زمانہ ہے، آگے چل کر 2023 کا زمانہ آئے گا، پھر 2024، 2050، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، جتنے صدیاں آئیں گی، ان تمام زمانوں میں، ان تمام صدیوں میں نبوت محمدی کا سکہ چلے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور رسول رہیں گے۔ تو یہ مطلب ہے زمانے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں۔ جہاں تک بات ہے علاقے کی، علاقے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں، جو سعودی عرب کا ایک مقدس شہر ہے اور اسلام کا ایک مقدس شہر ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ اب اس کا یہ معنی اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے لیے رسول ہے، یا صرف مدینہ والوں کے لیے رسول ہے، یا صرف عرب والوں کے لیے رسول ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے علاقے ہیں، جتنے مقامات ہیں، ان تمام علاقوں میں، ان تمام جگہوں میں، ان تمام مقامات پر نبوت محمدی کا سکہ چلے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور رسول رہیں گے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ پاکستان، بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، ہر جگہ جہاں پر انسان نام کی کوئی چیز بستی ہے، وہاں پر نبوت محمدی کا سکہ چلے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی اور رسول رہیں گے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں مختلف ممالک پائے جاتے ہیں، مختلف شہر پائے جاتے ہیں، مختلف جزیرے پائے جاتے ہیں۔ آگے چل کر ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی نیا ملک دریافت ہو، یا نیا شہر دریافت ہو، نیا جزیرہ دریافت ہو، نیا جزیرہ وجود میں آئے، نئی انسانی آبادی وجود میں آئے۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے دنیا میں امریکہ کا وجود نہیں تھا۔ دنیا کا جو ورلڈ میپ ہے، جو نقشہ ہے، اس پر امریکہ ملک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کو بعد میں اس کو تحقیق کیا گیا اور اس کو بعد میں وہ منظر عام پر آیا۔
تو ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک نیا ملک دریافت ہو، ایک نیا جزیرہ دریافت ہو۔ اب وہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیا جزیرہ ہے، نیا ملک ہے، اس ملک کی جو آبادی ہے، یہاں پر جو لوگ رہتے اور بستے ہیں، ان کے لیے کون نبی ہے، کون رسول ہے؟ تو وہاں پر بھی ہم کو آنکھ بند کر کہنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے نبی اور رسول ہے۔ اگر وہ ہدایت چاہتے ہیں، اگر وہ نجات چاہتے ہیں، اگر ان کو ایمان کی دولت مل سکتی ہے، تو نبوت محمدی کا اقرار کرنے اور نبوت محمدی کی گواہی دینے سے ان کو ایمان کی دولت مل سکتی ہے۔ تو اس لیے معزز ناظرین، دنیا میں جتنے ممالک ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنے بستیاں ہیں، تمام علاقوں میں، تمام شہروں میں ہر جگہ نبوت محمدی کا سکہ چلے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، جو آپ نبی اور رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، یہ دنیا کے عام عہدوں کی طرح نہیں ہے، عام مناصب کی طرح نہیں ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کسی کا کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، تو وہ ایک دائرے تک رہتا ہے۔ یعنی مثلا کوئی وزیر اعظم ہے تو اس کا ملک کا اپنا دائرہ ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم ہے تو اس کا ایک دائرہ ہے، امریکہ کا صدر ہے اس کا ایک دائرہ ہے۔ جتنا امریکہ کی حد ہے، سرحد ہے، بارڈر ہے، وہاں تک اس کا حکم چلتا ہے۔ امریکہ کے باہر اس کا حکم نہیں چلتا اور وہاں کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہمارے ملک ہندوستان کے وزیر اعظم کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دنیا کے جو عہدے ہیں، دنیا کے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کا مسئلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اور جو اعزاز ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ تا حیات نہیں ہوتا، پورا لانگ لائف نہیں ہوتا یا لائف ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ چند 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے اس کی ایک مدت متعین ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے، پھر ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی نیا صدر بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو منصب ختم نبوت ہے، ختم نبوت کا عہدہ ہے، یا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی بات ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے رسول ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا مفہوم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی۔ یعنی ہر زمانے کے لیے آپ کی نبوت و رسالت ہے، اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن چراغ کا مطلب، سراج منیرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر علاقے کے لیے ہے، تمام زمانوں میں، تمام صدیوں میں، قیامت تک کے لیے یہ دنیا اور پوری کائنات اس روشنی سے منور ہوتے رہے گی اور اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہے گی۔ یہ روشنی کبھی گل نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ بڑھتے رہے گی اور پوری دنیا اس سے منور رہے گی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں، اس کی اہمیت کے تعلق سے یہ بات بھی ہم کو سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا اور مسئلہ پوچھا کہ فلاں آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ وہ شخص کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے نبی ہونے کی دلیل طلب کرتا ہے، اس کا ثبوت اور پروف مانگتا ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں شک ہے، تبھی وہ
اس سے دلیل مانگ رہا ہے، اس سے ثبوت مانگ رہا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے اور اس کا معنی اور اس کے مفہوم کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہے، اس کی وضاحت قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا، آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے شروع میں آیت تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور وہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے والد نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ خاتم النبیین یہ جو لفظ ہے، قرآن مجید کی آیت کا جو لفظ ہے، اس آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین، چاہے وہ تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر ابن جریر ہو، یا جتنے تفاسیر ہے، عربی تفاسیر، اردو تفاسیر، تمام تفسیروں میں یہاں اس کا معنی اور مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو آیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق ہے، شان ختم نبوت سے متعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں اس کا جو معنی اور مطلب بیان فرمایا ہے وہی سب سے زیادہ معتبر ہے اور وہی سب سے زیادہ مستند ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ ان قریب میری امت میں بہت سارے جھوٹے دجال مکار لوگ پیدا ہوں گے، دھوکے باز لوگ پیدا ہوں گے، وہ ان میں کا ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر کہے گا، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین، یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس میں بھی خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے، لیکن خاتم النبیین کی تشریح اور اس کی تفسیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ لا نبی بعدی سے فرما رہے ہیں، کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، کسی کو نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا، دنیا میں کوئی نیا نبی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ خاتم اصل میں مہر کو کہتے ہیں، مہر کا مطلب اسٹامپ لگانا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو اسٹامپ لگا دیا جاتا ہے۔ آدمی لیٹر لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، تو جیسے آفیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی لیٹر ایشو کرتے ہیں، کوئی آرڈر ایشو کرتے ہیں تو آخر میں مہر لگاتے ہیں۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کام مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا اور اس کو بدلا نہیں جائے گا۔ یہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کام کی تکمیل کا اعلان ہے، کام کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ اور مہر کا مطلب یہ بھی ہے کہ سل بند کر دینا، کوئی چیز مکمل ہو جانے کے بعد اس کو بند کر دینا۔ جیسے میڈیسن لینے کے لیے ہم میڈیکل ہال پہ جاتے ہیں یا ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹرز میڈیسن لکھتے ہیں، تو جب ہم کچھ اس میں دوائیں باٹل لیتے ہیں، سرپ لیتے ہیں، تو اس کو ڈھکن یعنی اوپر سے سل بند رہتا ہے، نہ اس کو باہر کی کوئی چیز نہ اندر جا سکتی اور نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے، تو وہ چیز مکمل ہونے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا۔ اسی طرح کولڈ ڈرنکس کی مثال ہے، جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں آپ اس کو دیکھیے وہ کہ پورا سیل بند رہتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آتی۔ بہرحال آپ اس کا ترجمہ اسٹامپ کیجئے یا سیل بند کیجئے، ہر
معنی کے لحاظ سے، دونوں معنوں کے لحاظ سے نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہونے کے بارے میں ہے، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کے سلسلے معنی میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے معنی میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اب تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہاں پر بھی مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخری نبی ہونے پر استدلال کیا ہے، یعنی اس آیت کو بطور ثبوت پیش فرمایا ہے کہ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی نئے پیغمبر آنے والے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قانون دیا گیا، جو شریعت دی گئی، وہ اب مکمل ہے، اب اس میں کسی نئے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اگر دنیا میں نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا، تو اللہ تعالیٰ دین کے مکمل ہونے کا اور شریعت کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کرتے۔ اس آیت کے تحت اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس امت پر بڑا انعام کیا اور بڑا احسان کیا ہے کہ اب شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب امت کو مزید شرعی احکام کے انتظار میں، وحی کے انتظار میں، بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی یا انتظار کرنے کی اب کوئی نیا حکم آئے گا، کوئی نئی شریعت آئے گی، یا اس طرح ایک آدمی کو ایک تجسس رہتا ہے یا ایک بے چینی رہتی ہے کہ اب کوئی نیا حکم آنے والا ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ امت پر بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا اور شریعت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہاں پر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں مثال کے ذریعے کہ آدمی جب گھر کی تعمیر کرتا ہے تو جب ہر چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے مکمل ہونے کا وہ اعلان کرتا ہے، جیسے دروازے لگ گئے ہیں، کھڑکیاں لگ گئی ہیں، چھت پڑ گیا ہے، سارا کام مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آدمی کوئی تقریب منعقد کرتا ہے یا رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہے، دوست و احباب کی دعوت کرتا ہے۔ اس کے بعد اس گھر میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی نئی کھڑکی لگاتا ہے یا نیا دروازہ لگاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی تعمیر ادھوری تھی، گھر کی تعمیر نامکمل تھی، اس لیے اس کو وہ اضافے کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو بہرحال محترم ناظرین، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کی وضاحت کی گئی اور دین کو مکمل کر کے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ دین کی جو تکمیل کا اعلان ہے وہ دراصل حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا بیان ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی گئی۔ احادیث تو اس سلسلے میں بہت زیادہ بے شمار ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ جیسے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے آخری نبی ہونے کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأشمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وختم بي النبيون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر کی تعمیر کی، گھر بنایا، گھر کو بہت خوبصورت، شاندار، عالیشان بنایا۔ اب گھر کی تعمیر ہونے کے بعد جیسا کہ عام طور پر رواج ہے، ماحول ہے
کہ آدمی اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بلاتا ہے تاکہ وہ گھر کا معائنہ کروائے۔ تو بہرحال اس آدمی نے جس نے گھر تعمیر کیا اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کو بلایا، لوگ آئے اور اس کا گھر گھوم پھر کر دیکھنے لگے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ، جب وہ لوگ گھر کو دیکھ رہے تھے تو گھر کی بہت تعریف کر رہے تھے اور بہت بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی تعمیر ہے، بہت خوبصورت گھر ہے، اس طرح لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ لیکن گھر کی تعمیر کے دوران اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی تھی۔ گھر کی کونے میں، گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی۔ جیسے ہی لوگوں کی نظر اس ایک اینٹ کی جگہ پر پڑی تو ان لوگوں نے کہا حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کہ اگر یہ ایک اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہتی، یہ بھی پر ہو جاتی اور یہ بھی، تو گھر کی تعمیر میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں رہتا، گھر کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں اور میرے ذریعے نبیوں کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک محل تعمیر فرمایا تھا، اس محل میں تمام انبیاء کرام کی آمد ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس محل میں آ چکے تھے۔ صرف ایک نبی کی آمد ایک نبی کی جگہ باقی تھی اور ایک نبی کی گنجائش تھی۔ جیسے ہی آقا دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ ایک نبی کی جگہ بھی پر ہو گئی۔ اب حوض مکمل ہو گیا اور خصر نبوت کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب باہر سے کوئی نبی اندر نہیں جا سکتا، بالکل سلسلہ مکمل ہو گیا۔ بہرحال اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عام فہم انداز میں مثال کے ذریعے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو، اپنی تشریف آوری کو قیامت سے جوڑ دیا، یعنی یہ فرمایا کہ میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، یعنی یہ دو انگلیوں کو ملا کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے۔ اب آپ دیکھیے یہ دو انگلیاں جس طرح ملے ہوئے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کا واقع ہونا بالکل لگا ہوا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے تذکرے کے بعد زیادہ تر علامات یعنی قیامت کے واقع ہونے کا تذکرہ فرمایا گیا، جیسے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت کا تذکرہ بار بار کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب دنیا میں کوئی نبی، نیا رسول، نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے، بلکہ اب قیامت ہی آنے والی ہے۔ البتہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، چونکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ یہود و نصارہ کے قتل سے بچا کر، ان کی سازش سے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھایا گیا، ابھی وہ آسمان پر باحیات ہے۔ پھر قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں جب نازل ہوں گے تو شریعت محمدی کی پیروی کریں گے اور اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں گے۔ پھر طبیعی طور پر جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہوگی اور پھر ان کا انتقال ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی پہلے سے نبی ہے، ان کو نئے سرے سے حضور کے بعد نبوت سے نبی نہیں بنایا گیا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، شان ختم نبوت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے سے نبی ہے، پہلے سے پیغمبر ہے۔ تو بہرحال
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ بات کھل کر ارشاد فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، اور وہ دھوکہ اور فریب دینے والا ہوگا۔ تو اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، منقطع ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو صاف بالکل واضح طور پر، کلیئر طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تیسری بات اس سلسلے میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو بات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ کے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں، یا آپ کی شان ختم نبوت سے متعلق، یا عقید ختم نبوت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام اور احسان ہے۔ اور وہ انعام اور احسان کس طرح ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، آخری رسول بنا کر ہم پر بڑا انعام اور بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہاں پر دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، انسانوں کے لیے ایک عجیب آزمائش کا مرحلہ تھا۔ اقرار اور انکار ایک نازک مرحلہ تھا، یا تو وہ ان کا اقرار کرے، یعنی ان کو نبی تسلیم کرے، یا پھر وہ ان کا انکار کرے۔ یاد رکھیے، دنیا میں جب بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، تو لوگوں کے سامنے دو ہی راستے رہتے تھے، ایک راستہ اقرار کا تھا اور ایک راستہ انکار کا تھا۔ اب انسان ہے، وہ بشر ہے، کبھی اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، کبھی دل میں الگ الگ خیالات آ سکتے ہیں، بعض مرتبہ شیطانی وساوس بھی آتے ہیں، تو کسی چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتا اور کسی چیز کا صحیح طور پر وہ تجزیہ نہیں کر پاتا۔ تو ایسے موقع پر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچے نبی کا اقرار کرنے کے بجائے ان کا انکار کر دیتا ہے۔ یعنی اب جو دنیا میں جو لوگ نبی بن کر آئیں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، تو اب انسان کی یہ ذمہ داری تھی کہ بھائی وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، ان کا دعوے نبی ہونے کا دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، جانچ پڑتال کرنا یہ انسان کی ذمہ داری رہتی کہ وہ اپنے نشانیاں بندھا رہے ہیں اور دلائل دے رہے ہیں، ان دلائل کو سمجھیں، پھر ان کو پرکھیں، پھر دیکھیں کہ وہ اپنے دعوے میں سچ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک زحمت کا کام تھا۔ تو دنیا میں جو نبی آئے ان کے لیے، جو انسان ہے ان کے لیے ایک نازک مرحلہ تھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آدمی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو نبی بن کر، جو اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرتے، تو وہ ایسا بھی ہو سکتا، ممکن تھا کہ وہ شعبدہ بازی کرتے اور کچھ عجیب و غریب حرکتیں دکھاتے، لوگ ان سے متاثر ہو کر، ان سے مرعوب ہو کر ان کی جھوٹی نبوت کا اقرار کر لیتے۔ تو بہرحال اگر یہ انسان کے اوپر چھوڑا جائے اور انسان کے دماغ پر اس کا فیصلہ رکھا جائے، تو انسان کبھی غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی صحیح بھی کرتا ہے، صحیح غلط دونوں باتیں ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ غلطی میں آ کر، غلط فہمی میں سچے نبی کا انکار کر دیتا ہے اور کبھی جھوٹے نبی کا اقرار کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے سچے نبی کا اقرار کرنا ضروری ہے، اسی طرح جھوٹے نبی کا انکار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ تھا۔ اگر آپ سچے نبی کا اقرار کر رہے ہیں تو یہ ایمان ہے، اور جھوٹے نبی کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ایمان ہے۔ اگر سچے نبی کا انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ کفر ہے، جھوٹے نبی کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ کفر اور ایمان کا، اقرار اور انکار کا ایک نازک مرحلہ تھا، ایک نازک موقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے کے بعد اب ہمارے لیے یہ مرحلہ ہی نہیں ہے، یہ امتحان اور آزمائش ہی نہیں ہے کہ اب دنیا میں جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ رہے گا کہ ہم اس کا انکار کر دیں اور اس کو دجال اور اس کو کذاب اور اس کو مکار، دھوکے باز،
فریب، جال ساز جو ماننا ہے مان سکتے ہیں، لیکن اس کو سچا نہیں مان سکتے، صحیح نہیں مان سکتے۔ اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ہمارے سامنے یہ ایک ہی چوائس رکھا ہے، یہ ایک ہی راستہ، ایک ہی اختیار رکھا ہے کہ اب آپ کو صرف انکار کرنا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اقرار کا مسئلہ بھی تھا اور انکار کا مسئلہ تھا، ان دونوں کے درمیان آدمی الجھ جاتا تھا، اور اس کے لیے ایک آزمائش تھی، امتحان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹے ہوں۔ اب یہاں پر ہو سکنے نہیں ہو سکنے کی سوال نہیں ہے، بلکہ اب قطعی طور پر، یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر اور ایمان کی اس آزمائش سے بچا لیا، اور اقرار اور انکار کا جو نازک مرحلہ تھا وہ اس سے ہم محفوظ ہو گئے۔ جیسے کہ محاورہ ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب دنیا میں نہ کوئی نیا رسول آئے گا کہ جس کا ہم اقرار کریں یا ان کا انکار کریں۔ اب ہم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کو نبی ماننا ہے، اور آپ کے بعد اب جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ ہے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ہم پر یہ پہلا احسان کیا ہے۔ دوسرا احسان کیا ہے؟ دوسرا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کی وجہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کی وجہ سے ہم کو دین کامل اور مکمل شکل میں ملا ہے، دین شریعت ہم کو ایک کامل اور مکمل شکل میں ملی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا، پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا، تو دین ہم کو کامل اور مکمل شکل میں نہیں ملتا، دین میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتے رہتا یا کچھ نہ کچھ کمی ہوتی رہتی۔ لیکن اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا، تو اس لیے اب شریعت کے بھی مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب دنیا میں کوئی نیا آسمان سے وحی نازل نہیں ہوگی کہ یہ نیا حکم دیا جا رہا ہے یا نیا قانون دیا جا رہا ہے، اب اس کو مانیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ اپنے آپ پر ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان محسوس کریں گے۔ وہ کیسے ہیں؟ جیسے اگر آپ دیکھیے کہ ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آدمی ایگزام دیتا ہے، امتحان حال میں بیٹھتا ہے، تو اس کے سامنے ایگزام پیپر ہے، سوالات کا پرچہ ہے، کوسچن پیپر ہے، تو اس میں کئی سوالات ہیں۔ اب اس میں ایک بات قطعی طور پر لکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ آپ کو اتنے سوالات میں سے، اتنے کوسچن میں سے اتنے کا آنسر دینا ہے، اتنے سوالات کے اتنے جوابات دینا ہے۔ اب آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے ہی سوالات کے جوابات دینا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو آدمی کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت رہتی ہے۔ اس کے بجائے اگر کوسچن پیپر میں پرچے سوالات میں یہ بات ہو کہ بھائی اس میں 5 سوالات ہیں اور 2-3 سوالات مزید آپ کو دیے جائیں گے، وہ بھی آپ کو حل کرنا ہے اور اس کا بھی جواب لکھنا ہے، تو جو امتحان دینے والا بندہ ہے، جو طالب علم ہے، وہ ایک عجیب طرح سے اس کو اندیشہ رہے گا، خوف رہے گا کہ بھائی میں اتنے سوال کے جواب تو لکھ رہا ہوں، یہ سوال تو آسان ہے اور اس کے جوابات مجھے یاد ہے اور میں یہ آسانی سے لکھ لوں گا، لیکن اب جو 2-3 سوالات بعد میں آنے والے ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ ایک تذبذب اور تردد کی کیفیت رہتی ہے، غیر اطمینان یعنی مطمئن نہیں رہتا، بے سکونی کی کیفیت رہتی کہ وہ سوالات آسان ہوں گے، مشکل ہوں گے، ہارڈ ہوں گے، اس کے بارے میں آدمی کے اندر ایک تشویش رہتی، پریشانی رہتی۔ تو ایسے ہی شریعت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اب شریعت کو مکمل کر دیا۔ اب ہم کو روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو کچھ رہنمائی حاصل کرنا ہے، ترقی حاصل کرنا ہے، ہمارے سامنے شریعت محمدی کا نمونہ موجود ہے کہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اسی کی روشنی میں ہم کو آگے بڑھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اسی پر چلنا ہے۔ اب ہم کو اگر یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات رہتی کہ بھائی یہ تو ہے، یہ جو شریعت ہے
اب اور بھی احکام نازل ہوتے رہیں گے، ان کو پر بھی ماننا ہوگا اور ان پر بھی چلنا ہوگا، ان کو بھی ماننا ہوگا۔ تو لوگوں میں ایک تشویش رہتی کہ بھائی اب جو احکام، مزید جو احکام آئیں گے وہ آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے، ان پر ہم عمل کر سکیں گے یا عمل نہیں کر سکیں گے، یہ سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر ہم پر یہ انعام اور احسان کیا ہے کہ اب ہم کو اس طرح کا کوئی تذبذب، تردد نہیں ہے، یا بے اطمینانی اور بے سکونی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے شریعت پر چلنے کے۔ جو کچھ احکام ہے، جو کچھ شریعت ہے، جو کچھ قانون ہے، بس وہ یہی ہے، قرآن اور حدیث ہے، اور جو کچھ علماء کرام نے اس کی روشنی میں بیان کیا ہے اور فقہا نے بیان کیا ہے، یہی ہمارے لیے، اب ہمارے عمل کے لیے کافی ہے۔ مزید آسمان سے کوئی نئی چیز اترنے والی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کرتے رہیں یا جس کے بارے میں ہم پریشان رہیں کہ وہ کیسا، وہ حکم کیسا ہوگا، وہ مسئلہ کیسا ہوگا۔ یہ ایسا کوئی ٹینشن ہمارے ذہنوں میں نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی ہے، ہمارے دین کو مکمل شکل میں ہم کو عطا فرمایا ہے۔ آخری بات آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے تعلق سے، عقید ختم نبوت کے تعلق سے، یہ تعلیمات بالکل واضح ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بالکل واضح ہے، کوئی آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے، دجال پیدا ہوں گے، وہ لوگوں کو کنفیوز کریں گے۔ تو اس کی مثال ہمارے موجودہ زمانے میں مرزا غلام قادیانی ملعون ہے، جس کے ماننے والے اپنے آپ کو احمدی مسلمان یا احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں، اور ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ قادیانی فرقہ جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان، احمدیہ مسلم جماعت کہتے ہیں، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو نہیں مانتے۔ شان ختم نبوت سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، یہ فرقہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نبی، اپنا پیغمبر، مہدی، مسیح، جو کچھ ماننا ہے مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اور اس شخص نے، اس بدبخت نے، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اور یہ بھی کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی ملعون کے اس دعوے کو قادیانی فرقہ تسلیم کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت سے متعلق، اپنی شان ختم نبوت سے متعلق جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں، ہم اس کو مکمل ذہن میں رکھیں، نہ صرف ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیمات بتائیں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ بٹھائیں کہ حضور ہی آخری نبی ہے، حضور پر نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا، اب آپ کے بعد دنیا میں کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں ہم کو بٹھانا ہے۔ اور یاد رکھیے، قادیانی فرقہ جو خود کو احمدی مسلمان کہتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں کہتا۔ اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، پورے لوگ تمام علماء کرام، مفتیان کرام، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر اور مرتد ہے۔ مسلمان ان سے نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ ان سے میل جول رکھ سکتا ہے، نہ ان کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے، اور نہ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کے باغی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسلام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مسلمانوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں، آپ کی شان ختم نبوت کا یہ انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال
محترم ناظرین، یہ میسج میڈیا کا جو سلسلہ آپ حضرات کے سامنے شروع کیا گیا، تعلیمات رسول کا 63 روزہ سلسلہ جو شروع کیا گیا، یہ اسی کے کڑی تھی، اور چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہی اور بے دینی سے ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آخر میں یہ میسج میڈیا کے جو ذمہ دار ہیں مولانا مفتی عبدالقوی عمر حسامی، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے لوگوں کی دینی معلومات کے لیے، ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور فتنوں کے بارے میں آگاہی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی کوششوں میں مزید ترقی اور خیر و برکت عطا فرمائے، اخلاص اور استقامت عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات میسج میڈیا کا بھرپور ساتھ دیجئے اور اس کا تعاون کیجئے تاکہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے مختلف دینی پروگرام پیش ہوتے رہیں اور مختلف باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو